کاش تم اس جیسے ہوتے۔ اب یہ وہ ایسے جملے ہیں جو بچے کی پرسنالٹی کو متاثر کر رہے ہیں۔ چار ایسے جملے جو ہمارے بچوں کو بہت متاثر کرتے ہیں اور عموماً والدین نہ چاہتے ہوئے بھی ان جملوں کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ جملے یہ ہیں کہ عموماً ہم اپنی گفتگو میں بچوں کو یہ جملہ دہراتے ہیں کہ تم تو فضول ہو، یا تم کیا فضول کام کر رہے ہو، یا تم تو ہر وقت روتے رہتے ہو، رونا بند کر دو، کاش تم اس جیسے ہوتے۔ اب یہ وہ ایسے جملے ہیں جو بچے کی پرسنالٹی کو متاثر کر رہے ہیں، اور والدین کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ دماغی سطح پر ان جملوں کا کتنا گہرا اثر ہو رہا ہے۔ اور یہ جملے بچے کی پرسنالٹی کو، کیونکہ جو چھوٹا بچہ ہے جب وہ گھر میں ہوتا ہے تو عموماً اس طرح کے جملے اس کے مائنڈ میں فیڈ کر دیے جاتے ہیں، اور 7 سال تک بچے کی پروگرامنگ ان جملوں کی وجہ سے ایسی ہو جاتی ہے کہ بچہ جب اسکول میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے لاشعور میں یہ جملے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جس سے اس بچے کو اپنی ذات پر وہ بھروسہ نہیں رہتا، وہ اپنے آپ کو 100% ایکسپلور نہیں کر پاتا، وہ اپنے پوٹینشیل کو یوٹیلائز نہیں کر پاتا۔ تو یہ جملے نہ چاہتے ہوئے والدین استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے گا کوئی بھی والدین یہ نہیں چاہتے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ کامیاب نہ ہو، یا کوئی بھی والدین جان بوجھ کے یہ الفاظ، یہ جملے بچے کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ یہ نہ چاہتے ہوئے ہماری سوسائٹی کا ایک پارٹ ہے، ہم لوگوں کی پروگرامنگ ہے، ہم لوگوں کے مائنڈ میں ایسا ڈیٹا فیڈ ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے ایسے جملے استعمال کر لیتے ہیں، جیسے کہ تم کاش اس جیسے ہوتے۔ اب یہ وہ کمپیریزن ہے جو بچے کی پرسنالٹی کے اندر احساس کمتری پیدا کر رہا ہے۔ اس کو لگ رہا ہے کہ وہ کاش میں اس جیسا ہوتا، اس کا مطلب کہ وہ جو بچہ ہے جس کے ساتھ میرا کمپیریزن کروایا جا رہا ہے وہ مجھ سے کہیں بہت اچھا ہے۔ اب اصل میں وہ بچے کو ہم یہ ریئلائز کروانے کے لیے، یہ ریس میں ڈالنے کے لیے کہ کاش تم اس جیسے ہوتے، ہم اس کے مائنڈ میں وہ ایک احساس کمتری کا فیکٹر ڈال رہے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ اپنے پوٹینشیل کو لمٹائز کر دیتا ہے، اور بچے کے دماغ میں یہ رکاوٹیں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جب بچہ اپنے پروفیشنل کریئر میں جاتا ہے، زندگی کی دوڑ میں جب آگے بڑھنے لگتا ہے، تو یہ جملے اس کی سوچ میں رکاوٹ کے طور پر آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت سے وہ کام نہیں کر پاتا جس کے لیے وہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ 4 ایسے جملے ہیں جو عموماً والدین اپنی کنورسیشن میں استعمال کرتے ہیں۔ تو مائنڈ کے اکارڈنگ اگر ہم ان جملوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کو نوٹ کریں، ایز اے پیرنٹس ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم دیکھیں ہم بچوں کے ساتھ جو کنورسیشن کر رہے ہیں، جو گفتگو کر رہے ہیں، اس میں کیسے الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں، کیسے جملوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو اگر ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے اور ہم جب نوٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم بہت سے ایسے جملے، ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جس کا نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے بچے کی پرسنالٹی پہ، اس کی گرومنگ پہ اثر ہو رہا ہے۔ تو بچے کی گرومنگ کے لیے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی کنورسیشن کو بڑا فلٹرڈ کریں، اس میں مثبت جملوں کا استعمال کریں، نیگیٹو اور منفی الفاظ کو ریپلیس کریں، کیونکہ وہ نہ چاہتے ہوئے آٹو پائلٹ سے ہمارے مائنڈ سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کو نوٹ کریں، اس میں بڑا آسان سٹیپ ہے کہ پہلے ہم ان کو نوٹ کریں، آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہم ایسے کون سے جملے استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ میں بھی عموماً اپنی گفتگو میں ایسے جملے استعمال کرتا تھا۔ تو جب مجھے سمجھ آئی کہ مائنڈ کے اکارڈنگ ان کا نقصان کتنا ہے، تو میں نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا، ان کو نوٹ کیا، اور پھر ان کی ریپلیسمنٹ میں پازیٹیو اچھے جملوں کا استعمال، اچھے الفاظ کا استعمال جو بچے کی پرسنالٹی کو، اس کے اندر کے انسان کو گروم کرے، اس کو ایک کانفیڈنس دے، اس کو بہتری کی طرف لے کے جائے، کیونکہ یہ سارا پروسیس نہ چاہتے ہوئے ہو رہا ہے۔ اس میں والدین کا قصور یہ نہیں کہ وہ جان بوجھ کے یہ کر رہے ہیں، یہ نہ چاہتے ہوئے عمل ہو رہا ہے۔ تو اس نہ چاہتے ہوئے عمل کو، ان نہ چاہتے ہوئے جو ہم غلطیاں کر رہے ہیں، ان کو سدھارنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اویئرنیس کے لیول پہ جا کے، اور اس کی جگہ مثبت جملوں کا استعمال کریں۔